تو سلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تیرے راضی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے میں جب راضی ہوتا ہوں میرے راضی ہونے کی علامات یہ ہے کہ میں وقت پہ بارشیں دیتا ہوں۔ مولا جب تو زیادہ راضی ہو پھر تیری علامات کیا ہے؟ فرمایا بیٹیاں دیتا ہوں۔ ذرا غور سے سننا، جن کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا جب تو بہت زیادہ راضی ہوتا ہے میں کہ بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں۔ اس دن ایک بندہ کہنے لگا میری پہلی بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی۔ میں نے کہا تجھے کسی نے مبارک نہیں دی؟ مجھے دیکھنے لگا بیٹی کے پیدا ہونے پہ ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی، پانچویں، چھٹی بیٹی کے پیدا ہونے پہ میری نانی اماں 9 بہنیں تھیں، 9 کے بعد 10واں بیٹا ہوا تھا۔ 9 میری نانی اماں میری نانی اماں 9 بہنیں تھیں۔ میری نانی اماں فرماتی تھی، میری اماں، ان کی اماں کا نام مریم تھا، میری اماں فرماتی تھی میں نے ہر بیٹی کے اوپر اللہ تیرا شکر ادا کیا اور مولا میری ہر بیٹی کا نصیب مقدر اچھا کر دے، میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتی۔ 9 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیوں کے بعد ایک اللہ نے بھائی دیا۔ فرمایا اس نصیب مقدر اور شکر گزاری کے جذبے پہ اللہ نے اس کے بھائی کو، میری نانی اماں کے سگے بھائی کو بیٹے دیے، ان کے آگے بیٹے دیے، بیٹوں کے بیٹے دیے، بیٹوں کی لائنیں لگا دی۔ کس پہ؟ اس شکر گزاری کے جذبے پہ اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کے جذبے پہ۔ سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر تشریف لاتی تھیں میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے اور میں جو بھائی اپنی بہن کا اکرام کریں اور اس کو پہلے دیں اور اس کو پہلے کھلائیں اور اس کو پہلے پلائیں اور اس کو پہلے سلائیں اور اس کو اچھی جگہ بٹھائیں، اچھی جگہ سلائیں بٹھائیں، بہن کا اکرام کریں، اللہ پاک جل شانہ ان بھائیوں کو عزت کا تاج پہنائے گا، رزق کبھی کم نہیں کرے گا، اللہ ان کی نسلوں میں فقیر تنگ دست پیدا نہیں کرے گا، ہمیشہ مالدار اور تونگر عطا فرمائے گا۔ بھیجتے رہو، جو بھی آتا ہے یہیں آ کے بیٹھتا ہے، دائیں بائیں جگہ بہت پڑی ہے، ککھائیں جا پئی ہوندی ہے۔ فتنے، اب میں نے تھوڑا سا نا کہ آپ کے سامنے فتنوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ فتنے تو بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، کس کس کو تذکرے میں لائیں گے، تھوڑا سا نقشہ کھینچا میں نے آپ کے سامنے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہف۔ سورۃ کہف کے فضائل پہ جائیں آپ سر، ایک پل میں آپ کے سامنے سورۃ کہف کے فضائل آ گئے ہوں گے کہ سورۃ کہف جو بندہ جمعے کے دن پڑھے گا آئندہ جمعے تک کیا فضائل ہیں بتائیں بھائی۔ اب ہم مل چل کے چلیں گے، ہاں اس ہفتے کے اس سے اب تک گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگلا فضیلت کیا ہے؟ دجالی فتنے سے حفاظت ہوگی، حدیث میں اگلی فضیلت یہ آئی ہے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ ایک منٹ بھائی، ہاں اللہ ایک نور پیدا کریں گے جو اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ نور یاد رکھنا، جنت نور میں ہوگی، اور ایک عبادت کا نور ہی ہوتا ہے جو بندے کو نیکی کی طرف لاتا ہے، تسبیح کا نور ہی ہوتا ہے، اور قبر میں عبادت اس شکل میں نہیں ہوگی، رکوع، سجدہ، قیام، مال، دولت، صدقہ، خیر، ساری عبادتوں کا قبر اور جنت میں کیا ساتھ ہوگا؟ نور۔ یہ نچوڑ ہے، جیسے کھانے کا سارا کیا ہے؟ انرجی اور طاقت، باقی فضلہ نکل گیا، کھانے کا نچوڑ انرجی ہے، طاقت ہے۔ اسی طرح اللہ نور پیدا کرے گا جو ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اگلی فضیلت کیا ہے کسی کے ذہن میں؟
جی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اب یہ دیکھیں صورت کہاں فتنوں سے حفاظت کے لیے فاقہ بھی آ گیا. کرائسس بڑھتے جائیں گے, مہنگائیاں بڑھتی جائیں گی, حدیث میں اس کے تذکرے ہیں, فتنے. اور پھر ایک وقت آئے گا بیل کے سر جتنا سونا لے کے بندہ پھرے گا, روٹی کھانے کو لقمہ نہیں ملے گا, مال ختم ہو جائے گا, چیزیں ختم ہو جائیں گی, مال چند ہاتھوں میں آئے. یہ فتنے. اور سورۃ کہف کی کوئی فضیلت؟ اچانک موت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں, جس میں توبہ کی توفیق نہ ہو. اور ان فتنوں میں حادثاتی اور اچانک موتیں بہت زیادہ ہیں. رات مجھے ہمارے پتہ چلا کہ ہمارے جاننے والے, ان کی والدہ صاحبہ سوئیں اور پھر نہ اٹھ سکی. اور کیا فضیلت؟ جادو جنات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اور شادی کی رکاوٹیں سورۃ کہف پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں. اور کسی کا بولے قرضہ اتر جاتا ہے اس کو پڑھنے سے. اور اب سنیں, سورۃ کہف جو ہے یہ اصل میں تذکرہ ایک ان نیک ہستیوں کا ہے جو جوان تھے, عبادت کرنا چاہتے تھے, ایک یکتا اللہ کی ماننا چاہتے تھے, ایک اللہ کی ماننا چاہتے تھے. اور ایک بادشاہ تھا, اس کا نام دقیانوس تھا. اس دور میں دقیانوس, افلاطون اور اسکلیبوس, ان نام ایسے تھے. وہ رکاوٹ بنا, انہوں نے ہجرت کی, منزل کچھ تھی نہیں. آگے ایک چرواہا تھا, کتا بھی اس کے ساتھ تھا, وہ بھی یار بن گیا, وہ بھی اللہ کا ماننے والا تھا. پھر کتا بھی ساتھ ہو گیا, اور یہ چل پڑے. اور منزل تھی کوئی نہیں, منزل اللہ تھی, جائیں تو کہاں جائیں. پھر ایک غار دیکھی, چلو تھک گئے اب یہاں لیٹ جائیں. لیٹے تو رب نے 309 سال نیند مسلط کر دی. یہ اصحاب کہف کی زندگی کا عکس ہے جو آپ نے سنا. وہ فتنوں سے نکلے تھے. جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ فتنوں سے نکلے تھے. فتنوں سے کہ اللہ کی نہیں ماننے دے رہے, کفر کو بادشاہ مسلط کر رہا, باطل کو مسلط کر رہا کہ یہی ایمان ہے, یہی ہے. اللہ کی عبادت کرنے ہی نہیں دے رہے. وہ نکلے ہجرت کی. وہی تھے اصحاب کہف. کسی کو لفظ کہف کے معنی کا پتہ ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. وہ لوگ جو غار میں جا کے ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے, ایک کا نام تھا یملیخا, دوسرے کا نام مکسل مینا, تیسرے کا نام کشفوتت, چوتھے کا نام تب یونس, پانچویں کا نام ازرافت یونس, چھٹے کا نام کشافت یونس, ساتویں کا نام یوانس بوس, اور کتے کا نام کتمیر. یہ وہ لوگ تھے جو نکلے تھے. ہمارے محدثین نے کیا کیا, فقہا نے کیا کیا, علماء نے کیا کیا, صلحاء نے کیا کیا؟ انہیں کیا ان اصحاب کہف کے نام کو تلاش کریں. جو نام ان کے کیا تھے. یہ قرآن نے نا لفظ کہا ہے ام موسیٰ, بڑی تحقیق پڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا, اور اس کے بڑے راز ہیں. ام موسیٰ, اماں کا نام کیا تھا, اور اس کے بڑے کمالات ہیں. اسی طرح فقہاء, علماء, محدثین, مفسرین, صالحین, اللہ کے ولی, امت کا درد, غم, دکھ,
رکھنے والے اور امت کو مسائل سے نکالنے کا غم لے کر چلنے والے، انہوں نے پھر تحقیق شروع کی. کیا تحقیق؟ کہ ان کے نام کیا تھے. تو تحقیق کرتے 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 یہ نام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ صرف متفق کا نام ہے. بعض روایات میں نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے، کچھ تبدیلی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے مجھے ملے جنہوں نے خود اصحاب کہف سے ملاقات کی، خود براہ راست. آپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح بات ہے. خود اصحاب کہف سے ملاقات کریں. ان سے پوچھے سرکار حکیم طارق آپ کے تذکرے کر رہا تھا اور کہتا یہ نام ہے، یہ نام ہے، آپ میں سے یملیخا کون ہے؟ میں ہوں. مکسلمینا میں ہوں. کشپتت میں ہوں. اذرافت کشافت یوانس بوس میں ہوں. وہ ایک سنا تھا وہ کتا بھی تھا. یہ بیٹھ اس کے 3 عمل بتاتا ہوں. آپ کو بتائے ہوں اس لیے یاد دہانی کر کے ہم بات فتنوں پہ کر رہے ہیں اور اصحاب کہف پہ بات کریں گے. ایک عمل تو میں نے آپ کو فضائل درود شریف شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مائی آئی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو میں دیکھنا چاہتی ہوں خواب میں. عمل بتا دیں. تو شیخ نے فرمایا 4 رکعت نماز نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ، اور 4 رکعت پڑھتے پڑھتے 4 رکعت پڑھ کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا تو تیری بیٹے سے ملاقات ہوگی. اور ہوئی. بے شمار لوگوں کو یہ عمل مشاہدے میں آیا. چلو پوچھ لیتے ہیں کسی کے مشاہدے میں آیا ہو، آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو جس کو آپ کے مشاہدے میں آیا، ادھر کھڑے ہو جائیں. جن کے مشاہدے میں آیا کھڑے ہو جائیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں. ایک ہے جنہوں نے پڑھا وہ نہیں، جن کے مشاہدے میں آیا آپ کے ادھر کوئی ہے کھڑے ہو جائیں. آپ کے مشاہدے میں آیا، آپ کے مشاہدے میں آیا. کس سے ملاقات ہوئی؟ مختصر ساس سے ملاقات. آپ ماموں سے ملاقات ہوئی، نانی سے ملاقات، والد صاحب سے دیکھیں. اور بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ والدہ سے ملاقات ہوئی. یہ عمل ہے اور یقینی عمل ہے. اچھا کسی کو جلدی میت خود بتاتا ہے میرا کیا حال ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا ہمارے ریلوے کے ایک گزٹ افسر ہیں، وہ کہنے لگے کہ رمضان مبارک تھا تو 2 باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ ہمارا رشتہ دار یہاں لاہور میں مغل پورہ ہے، اس کو قتل کر دیا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. تو کہنے لگے میں نے پوچھا، میں نے انہیں یہ عمل بتا دیا اور کہا کہ خود میت آ کے تمہیں بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا. خود انہوں نے عمل کیا اور میت خود آ گیا، جوان تھا. انہوں نے کہا اس نے پکڑا، یہ تلوار تھی، یہ خنجر تھا، یہ چیز تھی، ایک چھرا تھا، یہ تھی فلاں جگہ ان کو چھپایا ہوا ہے، یہ بندے ہیں. بس وہ پکڑے گئے بندے. خود میت بتا دیا مجھے ان لوگوں نے قتل کیا. ایک تو عمل یہ ہے، اس عمل سے اصحاب کہف سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ بات سچ ہے، ہو جاتی. دوسرا عمل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم یا علیم ہو یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو یا حکیم ہو. یہ 4 لفظ رب کے پراسرار اور خفیہ رازوں کو جاننے کے لیے اکسیر بے خطا ہیں. یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو یا حکیم ہو. اس کو کوئی بندہ پڑھے، بے بہا پڑھے، پاگل ہو کے پڑھے، دیوانہ ہو کے پڑھے، مستقل پڑھے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے کائنات کے رازوں کے. 70 شکویں رکھی ہے دے دے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے. میں نے لفظ 70 شفا اس لیے کہا کرے پتہ منہ میں نسواریں ڈالتا ہے کیونکہ عمومی رواج ہے نا معاشرے میں. یہ کی فتنہ ہے، یہ نسوار، پان اور یہ نشے، یہ فتنے کا حصہ ہے. تو یہ چونکہ دوا ہے، گلا ٹھیک رکھتی ہے تو اس لیے. اچھا یہ جو بندہ پڑھے اور بہت پڑھے اور بہت پڑھے، اس کے سامنے بھی بہت سے راز کھل جاتے ہیں، بہت سے راز کھل جاتے. ایک گولی اور دو ایسے
اور ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اچھا، اس کا کوئی تجربہ بتائیں مجھے، اس کے تجربے تو بہت ہوں گے، آپ نے کیا؟ آپ نے کیا، ٹھیک ہے، اور ہے بھائی ادھر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، دیکھو خاموش، میں نے چھوٹے حال میں اس لیے بٹھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سن سکیں، کیا خیال ہے؟ بڑے حال میں گونج ہوتی ہے، چھوٹے حال میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھے اس لیے ہیں آواز پہنچ جائے۔ جی ہاں، لڑائی ہوئی، میں نے پتا کیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تو یہ دعا پڑھی یا علیم علمنے والی، تو پتہ چل گیا یہ انجام ہوگا، اور وہی ہوا۔ جی خالہ کو بتایا، خالہ نے پڑھا، وہ کہتی ہے خانہ کعبہ اور مدینہ میرے سامنے۔ جی کہتے مجھے اپنی قبر کا حال معلوم ہو گیا۔ اچھا، اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، میں کہ جو 3 سال تک 3 تسبیحات کو اہتمام سے کرے گا، اللہ مرنے سے پہلے اس کی قبر کا حال، اس کی جنت کا محل، اس کی جگہ، اس کا مقام اس کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ وہی بات آ گئی۔ اچھا، جو صاحب کمال ہوتے ہیں، اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں، یہ مقام ہے، یہ جنت ہے، یہ زندگی ہے، یہ کمال ہے، یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واقعات سنیں، اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قبر کا حال دیکھ لیا اس دعا کی وجہ سے۔ اور کون بتا رہا تھا؟ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سیکھتے 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 ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں۔ جی گھر سے اس کے پڑھنے سے 40 تعویذ ملے جو بربادی کے تھے، یہی؟ جی کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے ذہن بہت کھلتا ہے اور بہت وسعت آتی ہے۔ اور کسی کو اس دعا کا یا علیم معلمنی کا نفع ملا ہو؟ کہہ لیں گے میں نے تھوڑے دن ہی پڑھا، تو کسی کہنے والے کی بات جو اس کے دل میں ہوتی ہے خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ جی کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے امتحان میں پیپر خود آؤٹ ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ جی جس طرح کہتے ہیں بندے کا نمبر ٹیسٹ کرنا ہو، پتہ چل جاتا ہے، اس طرح بندے کا پتہ چل جاتا ہے اور بندہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پہ ہے، کون کس جگہ پہ ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ آپ سے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ حکیم طارق 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ہم نے اس لیے بھی پڑھا۔ کئی لوگوں نے بتایا، خط میں بھی آیا۔ اور ایک بندے نے عجیب بات بتائی، کہتے ہیں میں نے سورۃ الہاکم التکاثر صرف حکیم طارق کے لیے پڑھا، بڑے بڑے اولیاء کی روحوں کے لیے کو لے کر، کہ یا اللہ میری آج اللہ کے اس ولی سے ملاقات ہو جائے اور میں پوچھوں کہ یہ کس پانی میں ہے۔ یہاں تک لوگوں نے پڑھا اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، یہاں تک لوگوں نے پڑھا۔ ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگا مجھے آپ سے اپوائنٹ ملی، مجھے جلدی بیعت کر لیں۔ میں نے کہا بیٹھے تو صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پرچی اٹھائی، آپ کا نام، کہ بس میرا نام آپ کا غلام ہے، بیعت کر لیں مجھے۔ کس لیے آئے؟ کہہ رہے بیعت ہونے کے لیے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہہ رہے بیعت ہونے کے لیے۔ کہنے لگے میں نے پتہ کر لیا ہے، آپ کا یہ عمل سنا تھا،
اور میرے جو ہے فلاں بزرگ تھے، بڑے ولی تھے، یہ تھے فلاں تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں تو تھکا ہوا ہوں پیروں سے. تو یہ اس طرح ہے حکیم طارق، آج کل اس کا بڑا چرچا چل رہا ہے. تو یہ کون ہے اور کیا ہے؟ تو کہنے لگا کوئی باتیں تھیں جو ہوں گی، بہرحال اور جلدی مجھے بیعت کر لیں. اچھا تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے، بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. انہوں نے لفظ کہا جیسے حکیم طارق ٹریس ہو جاتا ہے. اور کسی کا فائدہ کوئی؟ جی کہتے ہیں اگر اس کی زکات دے کر پڑھا جائے تو جو سوچے گا وہی ہوتا، ہر چیز کھل جاتی ہے. مثلا زکات کیسے؟ دیکھو آج کی محفل میں ایک اور بھی درخواست ہے، امساک نہ کرنا. امساک یہ عملیات اور طب کی دنیا کی مشہور اصطلاح ہے. ممسک نہ بننا، امساک مزاج میں نہ ہو. ممسک آپ سے مزید پوچھتا ہوں، لیکن سیکھ رہے ہیں نا تو ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی جائیں، باتیں بھی کرتے جائیں. شام میں ہمارے پاس 5 بجے سے پہلے تو جا چھوٹنی نہیں ہے، استاد جی نے چھٹی دینی نہیں. ایک دفعہ استاد جی نے چھٹی دے دی، میں نے تختی توڑ دی. اب بھی مجھے یاد ہے، پھر امی نے پتریاں لگوا کے دی تھی. اس کو نا زور سے ایک بندی کی کمر میں موٹا تھا، میرا کلاس فیلو تھا، بہت موٹا تھا. تو استاد جی نے ابرالود ہوا، چھٹی جو ہوئی، اس چھٹی میں نے زور سے ماری، تختی تو ٹوٹو ہو گئی. بعد میں پتا چلا میری غلطی تھی، میں تختی جو ہے نا اس کو پیر لیپ کر آگ کے سامنے ہیٹ دیتا تھا. چلتی تختی سوکھ جاتی تھی جلدی، لیکن اندر کی لکڑی کمزور ہو گئی. عام طور پہ تو تختی ایسے نہیں سکھانی چاہیے، آگ چولہے کے سامنے یوں کیا تختی جلدی سوکھ گئی. تو پھر تختیاں بعد میں توڑنا، ابھی تو چھٹی ملنی نہیں. ویسے بھاگ جاؤ. ہمارے کلاس میں بچے تھے نا، بعض بستہ لے کے بھاگتے تھے، بعض بستہ چھوڑ کے بھاگتے تھے، بعض خود جوتی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. ہاں کیوں جی تجربے ہیں اس کے؟ جوتی بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں وہ حکیم عبداللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے. ان کے بیٹے عبدالوہید صاحب کہنے لگے رحمت اللہ علیہ، تو کہنے لگے میرے ابا جی کے پاس ایک بندہ آیا، میں غریب ہوں، کوئی نسخہ دے دیں جو لوگوں کو بنا کے دوں گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، میرا کوئی گھر کا چولہا گرم ہو جائے گا. انہوں نے نسخہ دے دیا. تو نسخہ دینے کے بعد جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد آیا تو بڑا خوشحال ہو گیا، بڑا چلا، بڑے پیسے کمائے، یہ ہو. ایک اور دے دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں تو بھول گیا، بے بھال لوگ میرے پاس آتے ہیں. جو پہلا بتایا تھا وہ کیا تھا؟ کہہ رہے میں کیوں بتاؤں؟ ایسا آج نہ کرنا. کہ حکیم طارق تو ہی بتاتا جا، ہم نے کچھ نہیں بتانا. ایسا نہ کرنا. یاد رکھنا میرے اوپر اللہ نے جو مختصر سا علم کھولا ہے اس کی بنیاد یہی سخاوت ہے. اگر چاہتے ہو اللہ علم کے دروازے کھول دے تو بخل نہ کرنا. آج ہم سنائیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، بخل نہ کرنا. بتانا، یہ نہ کہنا کہ حکیم طارق کچھ سے سنا تھا، میں کیوں بتاؤں. اس کی زکات کتنی جی؟ کھڑے ہو جائیں. میں نے بتائی تھی، آپ اس سے سنیں. ہاں جی کہاں سے آئے؟ کبھی بات کیا زکات دی بتائیں. مجھے تو پتہ نہیں. اچھا میں تو آپ کو جانتا نہیں، سچی بات. خام میں آ جاتا ہوں. اور کس کے کام میں آتا ہوں؟ او تو بہت سارے ہاتھ ہیں. چلو ٹھیک ہے ہوگا ہوگا. اچھا تو اگر آپ نے پڑھا
کھلا پڑا تو کیا فائدہ ہوا؟ کل میں نے پیشین گوئی شروع کر دی تھی، یہ ہو جائے گا. صاف نظر آ جاتا تھا. دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو، چلو ایک بات بتاؤں، اس نے مجھ سے توجہات نہیں، اس نے پیشین کو یہ شروع کیا، اس کی تاثیر مجھ پہ نہیں کھلی ہوگی؟ سمجھ رہی بات؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے جس نے کہا اسم اعظم سکھاؤ، اس نے کہا تو وہ اہل نہیں ہے، یاد ہے؟ اور پھر اس نے کہا اچھا چلو ایک واقعہ، آج جا بازار شہر کے دروازے پہ، واقعہ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو علم ہے، تو شہر کے دروازے پہ جو واقعہ دیکھنا نا وہ آ کے سنانا. وہ شہر کے دروازے پہ گیا تو ایک بابا جی کو دیکھا، لکڑیاں کندھے پہ لادے، ہانپتے کانپتے بیچارے لکڑ ہارے. تو ایک شہر کا دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے ان کو مار بے عزت کر کے لکڑیاں چھین لی، چپ کر کے روتے چلے گئے. اس کو بڑا غصہ آیا، اتنا ظلم، وہ بچوں کی روٹیاں شام کو کون کھائے گا کھلائے گا، غربت بڑھاپا. آج اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو اس کو سبق میں سکھا دیتا اور یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا. بابا جی کے پاس گیا، مرشد کے پاس، مرشد کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا آج تو بڑا خطرناک واقعہ دیکھا، یہ واقعہ دیکھا. آج اگر اسم اعظم ہوتا تو اس نے کہا میں نے اسی بابے سے اسم اعظم سیکھا تھا. یاریاں اٹھا لے نال تے دروازے ہی چھوٹے، واہ سجن تیرے وعدے. یاریاں بھی اونٹ والوں کے ساتھ اور دروازے بھی کیا نام ہے؟ ٹھیک ہاں جی ٹھیک بیٹھ جی. ہاں یہ دیکھیں آج ایک فیصلہ کریں، یہاں بیٹھ کے 6 نمبر حال میں بڑی برکتیں ہیں، اس حال میں بڑا ذکر ہو اللہ کا نام، بڑی برکات ہے. ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک کاپی بنانی ہے اور 30 روپے 40 روپے کی کاپی لینی ہے، زیادہ موٹی نہیں لینی، اور ہر مہینے ایک کاپی تسبیح خانے میں بھیجنی ہے. آپ فیصلہ کر لیں، پھر علم کے سمندر دیکھیں، بے بہا کائنات دیکھیں، علم کے سمندر اور بے بہا دنیا دیکھیں. اب دیکھیں ان صاحب کو تسبیح خانے سے یہ دعا ملی نا، یا علیمو، کیوں بھائی یہیں سے ملی؟ بہت کچھ ملا، یہ ملی نا، یہیں سے ملی، اور مجھے میرے شیخ سے ملی. ہر چیز مجھے شیخ سے نہیں ملی، بہت اور جگہوں سے ہی ملی، لیکن یہ چیز شیخ سے ملی. ابتدائی زندگی مجھے کشف کا بڑا شوق تھا، مجھے کشف حاصل ہو جائے، دل کی پوچھ لوں، بندے کے پتہ چل جائے، آنکھیں بند کروں اور کائنات کا پتہ چل جائے، زمین کے نیچے خزانوں کا پتہ چل جائے، یہ لگ جائے یہ لگ جائے یہ لگ جائے. ایک شوق ہوتا ہے زندگی میں. تو شیخ نے مجھے یہ دی تھی، اور واقعی اس میں کائنات ہے اور بہت ہے. تو بات ہماری چلی تھی اصحاب کہف سے خود براہ راست پوچھنے کی، تو ہم یہاں آئے تھے. بات یوں چلی تھی نا کہ اصحاب کہف سے خود براہ راست پوچھ لیں کہ یہ آپ کے یہ نام ہیں، اور آپ کے ناموں کی تاثیر کیا ہے، طاقت کیا ہے. جنات، جادو، فتنے، شیاطین، گناہ، آصف، نظر بد یا بد نظری، یہ ساری چیزیں آپ کے نام سے ڈرتی کیوں ہیں، ٹہلتی کیوں ہیں، اور آپ کے نام سے یہ لرزتی کیوں ہیں؟ پھر وہ خود ہی بتائیں گے. بات ہماری یہاں سے چلی تھی. تو ساتھ ساتھ ہم نے اس دعا کے فائدے بھی حاصل کرنے شروع کر دی. اچھا اس دعا کا اور کسی کو فائدہ ملا ہو؟ جی، مریض آئے تو پتہ چل جاتا ہے اس کو روحانی مسئلہ یا جسمانی. آپ حضرات میں اکثر پوچھتے ہیں
کوئی ایسا استخارہ بتائیں کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی. اس دعا کو جو بندہ وجدان سے پڑھے گا تو پتہ چل جاتا ہے کہ روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی. کہتے ہیں میرا گاؤں میں چھوٹا سا کلینک ہے, مریضوں کو دیکھتا ہوں, دوائی دارو دیتا ہوں, مریض کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا بیماری. کہتے ہیں جا کے ٹیسٹ کرائیں, ٹیسٹ کرانے کے بعد کہنے لگے جو آپ نے بتایا تھا وہی ہے. یہ اللہ کے نام کی طاقت دیکھیں جی. کہتے ہیں اللہ والے کہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا, اس میں ایک لفظ کا اضافہ تھا, یا علی معلمنی یا خبیر و اخبرنی یا رشید و ارشدنی. یہی کہتے میں اس کے پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ لیتا تھا سب مراقبے میں, ساری کائنات, سب کچھ, سب احوال. جی کہتے میں نے یہ پڑھا تو ایک بزرگ خواب میں ملے, انہوں نے کہا امامہ پگڑی باندھا کرو, بہت عزت ملے گی. کہتے جب بھی میں پگڑی باندھتا ہوں لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں.